آج اتنے سالوں کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھ کر سلطانہ بیگم بہت خوش تھی۔ وہ دانش کو اپنے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سچائی جان کر دانش بھی رو رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنی ماں کے لمس کو محسوس کرتا۔ تھوڑی دیر بعد ملک قاسم واپس جانے لگا تو دانش بھی ساتھ ہی تھا۔ جب ملک قاسم بولا، بیٹا یہی تمہارے اپنے ہیں، اب ان کے ساتھ رہو۔ نہیں ابا جان، چاہے آپ نے بدلے کے لیے ہی یہ سب کیا تھا، پر آپ نے میری پرورش کی ہے، مجھے پڑھایا لکھایا، مجھے اس قابل بنایا ہے۔ میں آپ کو اس بیماری کے وقت اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ سب لوگ چپ تھے، سب نے ملک قاسم کو معاف کر دیا تھا۔ زلیخا بیگم نے بھی اپنی بیٹی رخسانہ کو معاف کر دیا تھا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا۔ آج شیزل اور میرب کا نکاح تھا۔ اس وقت وہ تیار ہو رہی تھی۔ اس نے میرون کلر کا لہنگا پہن رکھا تھا جو کہ شیزل کی ہی پسند کا تھا۔ ہاتھوں میں شیزل کے نام کی مہندی خوب جچ رہی تھی۔ مہندی کا رنگ بہت گہرا تھا۔ ساتھ کی میچنگ جوڑلی بھی پہن رکھی تھی اور بہت پیارا سا میک اپ کیا تھا۔ وہ جیسے کسی جہاں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ زلیخا بیگم تو اپنی پوتی کی نظر اتارتے ہی نہیں تھک رہی تھی۔ ترنم بیگم نے اپنی بیٹی کی نظر اتاری۔ ماشاءاللہ آج بہت پیاری لگ رہی ہو میرب میری بچی، اللہ تمہیں کسی کی نظر نہ لگائے، نظر سے محفوظ رکھے تمہیں۔ باقی سب بھی تیار ہو گئے تھے۔ ابھی اس وقت وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور ایک واسکٹ بھی پہنی رکھی تھی اور ساتھ میں پشاوری چپل بھی پہنی رکھی تھی۔ آج وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ تیمور صاحب اور زرمین بیگم کمرے میں آئے۔ شیزل بیٹا تیار ہو گئے ہو؟ جی موم، ماشاءاللہ میرا بیٹا بہت اچھا لگ رہا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، آمین۔ تھوڑی دیر بعد سب نکاح والی جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ ان کا نکاح حویلی کے باغ میں ہونا تھا جہاں وہ ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ایک سائڈ پر شیزل، دوسری سائڈ پر میرب تھی۔ دونوں میں پھولوں کی کلیوں کا پردہ سا لگا ہوا تھا۔ مولوی صاحب آئے نکاح شروع کروائے۔ میرب شاہ ولد دلاور شاہ اپنا نکاح، آپ کا نکاح تمام گواہوں کی موجودگی میں اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، حضور پاک کی پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے، شریعت کے مطابق سکہ راج الوقت بہوز 1 کروڑ حق مہر، آپ کے نکاح میں شیزل خان ولد تیمور خان، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ ہر بار یہی سوال دہرایا گیا اور ہر بار یہی جواب آیا، قبول ہے قبول ہے۔ شیزل جان ولد تیمور جان، آپ کو یہ نکاح تمام گواہوں کی موجودگی میں قبول ہے؟ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھے اور نبی پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، شریعت کے مطابق سکہ راج الوقت 1 کروڑ حق مہر، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے جی قبول ہے۔ ادھر بھی یہی سوال دہرایا گیا اور بار بار یہی جواب آیا گیا۔ سب نے نکاح کی مبارکباد دینا شروع کی اور مٹھائی کھائی اور پردہ ہٹایا گیا۔ میر کی طرف آیا۔ شیزل نے میرب کا گھونگھٹ اٹھایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مبارک ہو میری میرو، آپ کو بھی مبارک ہو میری جان صاحب، میں تم سے بچپن سے محبت کرتا ہوں، پھر اس کے ایک واقعے نے مجھے تم سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہاں آنے تک میں تم سے نفرت کرتا تھا، کبھی تم سے دوبارہ محبت کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا، پر اب وہ نفرت کہیں دور سو چکی تھی۔ نہ جانے کب یہ دل تم سے محبت کرنے لگا تھا، میں خود کو نہیں روک پایا تم سے محبت کرنے کو۔ تمہیں دیکھ کر یہ دل بغاوت کرنے پر مجبور ہو گیا، نفرت سے بھی محبت میں میرا دل مبتلا ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی سوچ بدل لوں گا، میں اب تمہیں کبھی نہیں دیکھوں گا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ میری معصوم سی میرو شیزل کے دل پر اپنی حکومت کرے گی۔
وہ یہ سب اپنے دل میں سوچ رہا تھا۔ آج صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی اس دن ہونی تھی جس دن انہوں نے واپس دبئی جانا تھا۔ اگلی صبح وہ سب ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ کون ہو سکتا ہے؟ جب ملازم نے آ کے بتایا، شاہ صاحب، کوئی عثمان شاہ اور ان کے ساتھ ایک عورت بھی آئی ہے۔ شازیہ شاہ آئی ہیں۔ پاکیزہ بولی، یہ میرے ماما بابا ہیں۔ زلیخا بیگم بولی، جاؤ انہیں اندر لے آؤ۔ جی اماں صاحب۔ ملازم وہاں سے چلا گیا۔ السلام علیکم۔ پاکیزہ بھاگتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ ملی۔ بیٹی بچی کیسی ہو تم؟ جی مما میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسے؟ مہمان آنے میں بٹھایا گیا، باقی سب بھی ادھر ہی بیٹھے تھے۔ بابا آپ کب واپس آئے کینیڈا سے؟ پاکیزہ نے عثمان شیخ سے پوچھا۔ ہم کل ہی واپس آئے ہیں۔ اور تم اب بھی نہیں؟ تم ادھر نہیں تھی اس لیے ہم بھی ادھر آ گئے، سوچا ہم میرے بیٹی سے بھی مل لیں گے اور باقی سب سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا سوچا۔ کیا بیٹا؟ جو بہت اچھا آپ نے سوچا ہے۔ آپ کو یہاں پہ دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ ملازم چائے لینے ناشتہ لینے آیا تھا۔ اب انکل آنٹی کچھ دن تو آپ یہاں پہ ہی رکیں گے، اب آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ ہاں بیٹا ضرور، کیوں نہیں۔ پھر سب باتیں کرنے مصروف ہو گئے۔ بلاج کے دل میں ایک الگ سی لو پھوٹی تھی۔ ہائے میرے ساس سسر آئے ہیں، میں آج ہی ابا صاحب سے بات کرتا ہوں، مجھے پاکیزہ بہت پسند ہے۔ ہائے پھر میری پاکیزہ ہو جائے گی، وہ اپنے ہی خیالوں میں سوچ رہا تھا جب زلیخا شاہ نے اسے آواز دی، بالاج۔ جی اماں صاحب، کیا ہوا؟ تم نہیں کھا رہے؟ نہیں بس ہم چلو سب باہر دھوپ میں چلے گئے ہیں۔ اور تم؟ جی میں بھی چلتا ہوں اماں صاحب۔ چلیں۔ دونوں باپ بیٹا آ کر بیٹھ گئے۔ سب بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دھوپ انجوائے کر رہے تھے اور سنترے کھا رہے تھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، سب خوش تھے۔ دونوں شادی شدہ جوڑے اپنے ہنی مون کی پلاننگ کر رہے تھے۔ سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب رضوان نے آ کر بتایا کہ ملک قاسم فوت ہو گیا ہے۔ کیا اس یہ بات سن کر سب لوگ چپ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تو کچھ دن پہلے تو وہ یہیں آیا تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے، آمین۔ پھر تھوڑی دیر بعد سب ملک کی حویلی کی طرف چلے گئے۔ دانش بہت رو رہا تھا۔ اس کا سگا باپ نہیں تھا پر بچپن سے لے کر اب تک اس نے پالا تھا۔ ظہر کے بعد اس کا جنازہ تھا۔ سب مرد حضرات جنازہ لے کر گئے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد حویلی واپس آ گئے۔ گاؤں والے بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب ملک حویلی میں بس حویلی والے ہی تھے۔ ثانیہ بیگم اور زلیخا شاہ دانش کے پاس بیٹھے اسے تسلیاں دے رہے تھے۔ بیٹا اب اکیلے کیسے رہو گے؟ ہمارے ساتھ چلو، واپس چلو۔ میں مانتا ہوں آپ میرے اصل ماں باپ ہیں، لیکن اس حویلی میں میرا بچپن گزرا ہے۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ میں کبھی کبھار آپ سے ملنے کے لیے آ جایا کروں گا، مگر یہاں سے میں نہیں جا سکتا۔ جب زلیخا بیگم بولی، سلطانہ بہو، بچے کو اتنا مت کہو، وہ رہا ہے تو آ جائے گا۔ تمہارے بار بار کہنے سے اگر وہ برا مان گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ جی اماں صاحب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اچھا دانش بیٹا ہم چلتے ہیں، اللہ تمہیں صبر دے، آمین۔ میں آپ کو دادی جان کہہ سکتا ہوں؟ دانش نے زلیخا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زلیخا بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا کہہ سکتے ہو۔ تمہیں ملک قاسم نے پالا ہے، پر خون تو تم ہمارا ہی ہو نا؟ جی ٹھیک ہے۔ سب باری باری دانش سے ملتے ہوئے۔ شہزل نے اسے گلے سے لگایا، دانش نے بھی اسے ایسے ہی گلے لگایا۔ تھوڑی دیر بعد سب اپنے
اپنے اپنے گھر کی طرف چلے گئے اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ آج 3 دن گزر چکے تھے ملک کی موت کو سب لوگ بیٹھے تھے۔ جب زلیخا شاہ نے عثمان شاہ سے بالاج اور پاکیزہ کے رشتے کی بات کی۔ جی ہاں، تو بالاج بیٹا بہت اچھا ہے، ہمیں بھی پسند آیا۔ پھر ہم پہلے پاکیزہ سے پوچھیں گے۔ جی ضرور پوچھ لیں۔ عثمان شاہ نے پاکیزہ سے پوچھا تو اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آخر اعتراض ہوتا تو کیوں ہوتا، وہ بھی تو اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اماں صاحب آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ نہیں داماد جی، مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ ذات پات کی وجہ سے ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں، اب اور کچھ نہیں کھونے کی طاقت ہم میں۔ جیسے بچوں کی خوشی ہوگی ویسے ہمیں ویسے ہی کرنا ہوگا، ہم بھی اسی میں خوش ہیں۔ جی اماں صاحب، سب راضی خوشی اس رشتے پر بہت خوش تھے۔ پاکیزہ کے ہاتھ پہ انگوٹھی پہناتے ہوئے چھوٹی سی رسم کی گئی۔ آج مہر اور ایمن کی کھیر پکائی کی رسم تھی۔ دونوں الگ الگ ٹرے میں اپنی اپنی بنائی ہوئی کھیر لے کر آئے۔ مہر کی کھیر کھائی گئی، سب نے بہت تعریف کی پھر اور کھانا بنانے میں بہت اچھی تھی۔ پھر ایمن کی کھیر کھائی گئی، بس تھوڑا سا میٹھا کم تھا، باقی کھیر اچھی تھی۔ پھر دونوں لڑکیوں کو زلیخا بیگم نے دونوں لڑکیوں سے گلے ملی۔ تھوڑی دیر بعد عثمان شاہ لوگ بھی واپس اپنے گھر شہر کے لیے نکل گئے تھے اور رضوانہ بیگم لوگ بھی واپس اپنے گھر میں چلے گئے۔ صبح شہزاد لوگوں نے بھی جانا تھا۔ اس وقت سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ زلیخا شاہ نے میرب سے پوچھا، میری بچی تم نے اپنی پیکنگ کر لی ہے نا؟ سب کچھ رکھ لیا ہے؟ جی دادی صاحب، میں نے سب کچھ رکھ لیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ خوشگوار کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ باقی وہ تینوں جوڑے باہر ہال میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میر شاہ، مہر، النساء، حسن شاہ، ایمن، ان چاروں نے ہنی مون کے لیے مری جانے کا پلان بنا رکھا تھا۔ کچھ دن تک وہ جانے والے تھے۔ صبح میرب کی رخصتی تھی اور ساتھ ہی دبئی واپسی بھی۔ صبح تم لوگوں نے جانا ہے، یہ نہ ہو دیر ہو جائے۔ چلو سب اٹھو اور سونے کی تیاری کرو۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب ہمیں چلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ سردی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر سب اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اگلی صبح بہت خوشگوار تھی۔ آج میرب کی رخصتی کے ساتھ انہوں نے واپس چلے جانا تھا۔ سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ آج دانش بھی آیا تھا شہزاد لوگوں سے ملنے۔ ابھی سب ایک ساتھ بیٹھے باتیں کر ہی رہے تھے۔ میرب اپنے کمرے میں تھی۔ وہ اپنے بچپن کا البم دیکھ رہی تھی اور اپنے ناولز کی ایک بیگ میں رکھ رہی تھی۔ میری پیارے کمرے میں تمہیں بہت یاد کروں گی۔ 10 منٹ بعد وہ بیگ لے کر نیچے آئی اور سب کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ زلیخا بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت پیاری سی دعائیں دینے لگی۔ دیکھیں بھائی زرمین بیگم، ہم نے تمہیں اپنی حویلی کی رونق دے دی ہے۔ خیال رکھنا ہماری بچی کا، ہماری پوتی کا، ہم نے اسے بہت نازوں سے پالا ہے۔ زرمین بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر بعد سب سے ملنے کے بعد وہ ایئرپورٹ کی طرف نکل گئے۔ 2 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ دبئی پہنچ چکے تھے۔ اس وقت وہ اپنے گھر پر موجود تھے۔ یہ ہمارا گھر ہے، ویلکم ٹو مائی ہاؤس، تمہارا نیا گھر، تیمور صاحب نے ملازموں کو آوازیں دی۔